بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وائس اسٹوڈیو چینل کے سامعین و ناظرین کو آصف محمود کا محبتوں بھرا سلام۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حکیم لقمان صاحب کے پاس ایک نابینا شاگرد کام کرتا تھا۔ نابینا شاگرد کو حکیم صاحب کی خدمت کرتے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا اور وہ ساری حکمت سیکھ چکا تھا۔ تو ایک دن حکیم صاحب کو خیال آیا کہ یہ حکیم بن چکا ہے، لہٰذا اس کو اجازت دینی چاہیے کہ یہ اپنے علاقے میں جائے۔ حکیم لقمان صاحب نے اپنے نابینا شاگرد سے کہا کہ اب تم حکیم بن گئے ہو، لہٰذا تم اپنے علاقے میں جاؤ اور اپنے لوگوں کی خدمت کرو۔ چنانچہ نابینا حکیم نے حکیم صاحب کی اجازت لی اور اپنے علاقے کی طرف چلا گیا۔ نابینا حکیم نے وہاں ایک مکتب بنایا اور لوگوں کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ نابینا حکیم صاحب ماشاءاللہ اتنے قابل نکلے کہ ان کی قابلیت کی شہرت حکیم لقمان صاحب تک پہنچ گئی۔ حکیم لقمان صاحب نے سوچا کہ چلو میں چل کے دیکھتا ہوں یہ واقعی حکیم بن گیا ہے یا لوگوں کو اس نے بیوقوف بنا رکھا ہے۔ لہٰذا حکیم صاحب اس کے علاقے میں اس کے مکتب میں پہنچ گئے۔ حکیم لقمان صاحب نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا کیونکہ حکیم لقمان صاحب کو ہر کوئی پہچانتا تھا اور وہ مکتب میں مریضوں کے ساتھ ایک لائن میں بیٹھ گئے۔ نابینا حکیم صاحب مریضوں کو چیک کرتے، دوائی دیتے اور وہ چلے جاتے۔ اسی طرح حکیم لقمان صاحب کی بھی باری آ گئی۔ نابینا حکیم صاحب نے حکیم لقمان صاحب کی نبض دیکھی تو فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اتنی معتدل، روانی اور پروقار انداز سے چلنے والی نبض سوائے حکیم لقمان صاحب کے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میرے مکتب میں حکیم صاحب تشریف لائے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا، میں واقعی مان گیا ہوں کہ تم حکیم بن چکے ہو۔ تو دوستو، جتنا بڑا نام حکیم لقمان صاحب کا تھا اتنا ہی بڑا نام ان کے شاگردوں کا بھی تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔